بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ زاریات کی اخیر کی چند آیتیں ہیں. اللہ نے ان آیتوں پر اس سورت کو مکمل کر دیا. ان آیتوں میں اللہ نے انسانوں اور جناتوں کو ان کا اصل مقصد بتلایا ہے، زندگی جینے کا اصول بتلایا ہے، اور اللہ نے اس بات کی طرف شوق دلایا ہے کہ دیکھو تمہارے جینے کا مقصد صرف اس لیے نہیں کہ لوگوں کی ایک تعداد دنیا میں آتی ہے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رہتے ہیں، سوتے ہیں، اور پھر بچپن، جوانی، بڑھاپا اور پھر موت، صرف اسی لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے. یہاں اللہ نے صرف مخاطب جنات اور انسان کو کیا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی تمہاری ذمہ داری یہ ہے جناتوں اور انسانوں کہ تم اپنی ذمہ داری کو عبادت کے طور پر انجام دو. تمہارا کام ہے عبادت کرنا. صرف جنات اور انسان ہی کو اللہ نے عبادت کے لیے اس لیے پیدا کیا کہ فرشتوں کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت نہیں رکھی ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کے خلاف کریں، اور اس کے برخلاف جانور انہیں مکمل اختیار نہیں دیا ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ اختیار کریں، انہیں شعور نہیں ہے. برخلاف انسان اور جنات کے اللہ نے انہیں مکمل قوت دی ہے، طاقت دی ہے، ساتھ میں عقل دی ہے. اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی عقل سے بھی اللہ کو پہچانو اور ارادہ کر کے اللہ کے حکم کو بجا لاؤ. اگر ایسا نہ ہوا، یعنی اپنی عقل و ارادے سے ٹھیک کام نہ لیا، تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ تو پکی ہے. عقل اللہ نے انسانوں کو اس لیے نہیں دی ہے کہ خالص دنیا کے کاموں میں چلائیں. عقل اللہ نے اس لیے نہیں دی ہے کہ ایک کمپنی سے دوسری کمپنی اور چند مال سے زیادہ مال بنایا جائے. عقل اللہ نے انسان کو اس لیے دی ہے کہ سمجھیں کہ ہمارا پیدا کرنے والا خالق کون ہے،
ہمارا خالق اللہ ہے، اور اس نے رہنمائی کے لیے پہچانے کہ اپنے رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں، انہی رسولوں میں سے اللہ نے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، اور آپ نے جو بتلایا ہے اسی کے مطابق زندگی گزاریں، اسی کا نام عبادت ہے۔ انسانوں کی اور جناتوں کی جو پکڑ بھی ہوگی وہ اس لیے کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں اپنے ارادے اور اختیار سے کرتے ہیں، ہم نیکی کریں یا برائی کریں، اللہ نے ہمارے لیے راہ کھول رکھی ہے، ہمیں مجبور نہیں کیا ہے کہ تمہیں بس یہی کرنا ہے۔ ہم چاہیں، ہمارے سامنے دونوں راہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ صحیح راستے کو اپنے عقل اور ارادے سے اختیار کرو، یہی تمہارے جینے کا مقصد ہے۔ یہاں آیت کے اندر اللہ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہاں عبادت کا لفظ ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت کہا جاتا ہے جو متعارف ہیں، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہم صرف عبادت کا اتنا سا مفہوم سمجھتے ہیں۔ حضرت مفسر قرآن حضرت امام رازی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عبادت کا خلاصہ یہ ہے کہ دو چیزیں کی جائیں، ایک تو اللہ کے احکام کی تعظیم۔ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا حکم کی عظمت۔ آپ دیکھیں کعبے کے ارد گرد چکر لگانا عقل میں سمجھ میں نہیں آتا، اللہ نے فرما دیا اس کے حکم کی تعظیم ہوگی۔ اسی طرح روزہ بھوکا رہنا عقل میں سمجھ میں نہیں آتا، اللہ نے فرما دیا، اللہ کے حکم کی تعظیم۔ غرض کسی بھی راہ میں اللہ کے احکامات کی تعظیم ہو، یہ عبادت کے مفہوم کا ایک جز ہے۔ اسی طرح عبادت کے مفہوم کا دوسرا جز یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق پر شفقت کی جائے، نرمی کی جائے، اللہ کے مخلوق کے حقوق کو جان کر اس کو ادا کیا جائے، یہ عبادت کے اندر آتا ہے۔ اگر آپ نے سمجھ لیا کہ صرف اور صرف ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، اور اگر بہت زیادہ ہوا اللہ نے پیسہ دیا، حج کر لیا، پیسہ دیا، زکوٰۃ دے دی، لیکن آپ کا طور طریقہ ملنے جلنے والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، آپ جب بات کرتے ہیں لگتا ہے کہ گالی دے رہے ہیں، آپ جب گھر پہنچتے ہیں گھر والوں پر چڑھے جاتے ہیں، یاد رکھیے آپ عابد نہیں ہیں۔ عبادت کے مفہوم کے اندر میں نے بتلایا کہ دو چیزیں داخل ہیں، ایک تو اللہ کا جو بھی حکم ہو ہمیں اس کی عظمت کرنی ہے، اور عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق چاہے انسان ہو، مخلوق چاہے جانور ہو، مخلوق چاہے غیر مسلم ہو، آپ کو اس پر شفقت کرنی ہے، تو سمجھا جائے گا کہ آپ کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد آپ ادا کر رہے ہیں۔ خالص عبادت کرنے کا نام جو متعارف ہے عوام میں، اور آپ سمجھیں کہ ہم بڑے عابد ہو گئے، بچوں کا حق ادا نہیں کرتے، بیوی کا حق ادا نہیں کرتے، گھر والوں کا، یا آپ جہاں ملازم ہیں وہاں اپنے مالک کا حق ادا نہیں کرتے، اگر مالک ہیں اور اپنے ماتحتوں کا حق ادا نہیں کرتے اور سوچیں کہ ہم زندگی جی رہے ہیں اللہ کے حکموں کے مطابق، تو یہ بھول ہے۔ اسی طرح اگر اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہے ہیں، عبادت کو جو عبادت کا وسیع مفہوم ہے نہیں کر رہے ہیں، تو ظالم ہیں، اور اللہ ظالموں کو ایک وقت تک برداشت کرتے ہیں، اور جو ظلم پر اصرار کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ہر مجرم ظالم کے لیے
اللہ کے علم میں ایک خاص وقت مقرر ہے، جب وہ نوبت آ جاتی ہے پکڑ کی تو اللہ پکڑ لیا کرتے ہیں، اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہیں ملا کرتی۔ اس سورت کے شروع میں ایک بات اللہ نے قسم کھا کر ارشاد فرمائی دی کہ قیامت کا دن آنے والا ہے۔ اسی مفہوم پر اللہ اس سورت کو مکمل کر رہے ہیں کہ دیکھو قیامت یہ ایک آنے والی چیز ہے، اور وہ وعدے کا دن ہے، اور اللہ کے علم میں متعین ہے۔ اب تم بار بار جلدی نہ کرو کہ اگر اے نبی آپ کا وعدہ سچا ہے تو قیامت لا کر دکھائیں، عذاب لا کر دکھائیں، جلدی مت مچاؤ۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اپنے وقت پر ہو کر رہے گا۔ اس مضمون پر اللہ نے اس سورت کو مکمل فرما دیا ہے۔ سورہ زاریات کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر یہ کسی بیمار کے پاس پڑھی جائے گی، علماء نے لکھا ہے کہ تندرستی ملتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ جننے والی عورت ہے، اس کو پریشانی ہو رہی ہے ولادت کے سلسلے میں، لکھا ہے کہ اگر اس کے پاس پڑھی جائے، یا اگر پاس پڑھنے کا موقع نہیں ہے لکھ کر اس کو دے دیا جائے اور اتنی دیر اس کو باندھ دیا جائے، تو علماء نے لکھا ہے، الدر النظیم ایک کتاب ہے، اس میں لکھی ہے یہ بات کہ اگر بچہ جننے والی عورت پر اس کو باندھ دیا جائے تو ولادت میں آسانی ہوتی ہے۔ بہرحال سورہ زاریات کی خصوصیات یہ ہیں کہ اللہ بیماری سے اس کے پڑھنے والوں کو، یا جس پر پڑھ کر دم کیا جائے بچہ وغیرہ، بچوں پر یا عورتوں پر، تو اللہ کی طرف سے صحت ہوتی ہے۔ قرآن کی تو بات ہی یہ ہے کہ کچھ بھی اگر پڑھ کر دم کیا جائے، چونکہ اللہ نے قرآن کو شفا بھی قرار دیا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ اگر بیمار خود پڑھے تو جلدی صحت ہوا کرتی ہے۔ بہرحال قرآن کی ان آیات میں اللہ نے انسانوں کو ان کا مقصد بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے یعنی اللہ نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ انسان کا کام ہے، ڈیوٹی ہے۔ احسان نہ جتلائیں، بلکہ مقصد ہی یہ ہے کہ ہمیں دو کام کرنے ہیں، اللہ کے حکموں کی تعظیم چاہے کسی بھی میدان میں ہو، اور مخلوق کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت۔ لہذا معلوم یہ ہوا کھانا کمانا، سو جانا، آ جانا اور مر جانا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہر میدان میں بلند ہو، اور مخلوق کی، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ ہو۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں نہیں چاہتا کہ تم میرے لیے کما کر مجھے دو، بلکہ اللہ نے فرمایا میں ان سے یعنی انسانوں اور جنات سے کسی قسم کا رزق نہیں چاہتا، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ انسان جنات مجھے کھلائیں۔ اللہ کو کون کھلا سکتا ہے؟ وہ تو وراء الورا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں کھانے والا نہیں ہوں، کھلانے والا ضرور ہوں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ کھانے والا نہیں ہے، اللہ تو خود ہی رزاق ہے، دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، اور تھوڑا بہت نہیں، رزاق بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، اور مستحکم قوت والا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ تھوڑی بہت قوت ہے، بلکہ انتہا بلا کی قوت ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ،
اب تو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، یعنی جینے کا مقصد بھلا دیا، یہ ظالم ہیں، ان کی بھی ایسی ہی باری آئے گی جیسے ان کے پچھلے ساتھیوں کی باری آئی تھی۔ اس لیے وہ مجھ سے، یعنی ظالم مجھ سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ نہ کریں۔ ہر ایک چیز کا ایک وقت متعین ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ کام اپنے وقتوں پر ہوا کرتا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ غرض جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے، نافرمانی کا راستہ اختیار کیا ہے، ان کی اس دن کی وجہ سے بڑی خرابی ہوگی جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ مراد ہے قیامت کا دن۔ اللہ کے کلام کی خصوصیت دیکھیں کہ جس مضمون پر سورت کو شروع کیا تھا قسم کھانے کے بعد، اسی مضمون پر اللہ نے اس سورت کو مکمل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔